السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دیش کے حالات کیا ہے اور دیش کے باہر کے حالات کیا ہے۔ ساری دنیا ایک ایسی آگ میں لگی ہوئی ہے، ایسی آگ کے لپیٹے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ آ کے ختم ہو رہی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان سب سے بڑھ کر میں سب سے پہلے تو جی سی سی، کیونکہ وہ ہمارے مسلم ممالک ہے، زیادہ تر میرے کو چیتاونی اس کے اوپر سوچتا ہوں۔ ہر چیتاونی جو امریکہ دیتا ہے، ہر وارننگ امریکہ جو دیتا ہے، ہمارے مسلم ممالک تو سامنے آ کر، چاہے ترکی ہو چاہے ایران ہو، جس طریقے سے اس کی ہر زہریلی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بڑھ چڑھ کر جس طریقے سے اس نے تمام اپنے فوجی اور جنگی جہازوں کو جو ایک طرف کر دیا ہے سعودیہ کی طرف بھرنے کے لیے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، ترکی بھی اپنی پوری طریقے سے تیاری میں ہے امریکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اگرچہ یہ غلطی امریکہ کرا، تھالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی، اور شروعات ترکی کی طرف سے نہیں ہوگی، ایران کی طرف سے نہیں ہوگی، رشیا کی طرف سے نہیں ہوگی۔ شروعات اگرچہ امریکہ کرا تو خاتمہ یہ لوگ کریں گے، یہ تو طے ہے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، کویت قطر نے کھلے طور پر سعودیہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہر حال میں ہم تمہاری مدد کریں گے، چاہے ہمارے پاس جنگی اعتبار سے اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ ہم ہر وقت جہاد کے لیے تمہارے خاطر تیار ہے، تمہارے ساتھ ہم تیار ہے۔ سعودیہ کوئی الگ نہیں ہے، ہمارا حصہ ہے، ہم ہر حال میں اس کی حفاظت کریں گے۔ ہماری جانیں بھی دے کر جو ہے سو ہم ہماری سعودیہ کو بچائیں گے۔ یہ تھا امیر الکویت کا یہ کہنا، اور وہاں کی شعب نے بھی یہ کیے ہیں، اور صاف طور پر امریکہ کو اپنی ایمبیسی بند کرنے کے لیے چیتاونی بھی دی جا چکی ہے۔ کیونکہ آج جو اس طریقے سے جو مظاہرے کیے گئے کویت کے اندر اور قطر کے اندر، وہاں کی شعب، وہاں کی پبلک جو روڈوں پہ نکل کر جے بائیڈن کے پتلے بھی جلائے اور بڑے گرم نظر آئے، اور ان کے ایمبیسیوں کے باہر جو جمع ہوا تھا، بعد میں پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے کسی طریقے سے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے عوام کو سمجھایا، عوام کو یہی کہا کہ جو ان کی یہاں پہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن عوام ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ کو یہاں سے سفارہ اٹھانا چاہیے، سفارہ بند کر دینا چاہیے، سفارہ یہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم ان کو پہچانتے۔ یہ بالکل ہر مسلمان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، جو جذبہ جو کویت اور قطر کی عوام جو دکھا رہی ہے، ہر مسلمان میں یہ ہونا چاہیے۔ اور رہی بات، امریکہ نے سعودیہ کے ایمبیسی بند کر کونسل میں جتنے بھی تھے ساروں کو امریکہ بلا لیا ہے، اور سعودیہ نے بھی امریکہ کے اندر جو سعودیہ کا سفارت خانہ تھا وہاں سے نکلنے کے لیے اپنے آدمیوں کو کہہ دیا ہے، اور وہاں سے بھی آنا بھی چالو ہو گئے، ہو سکتا ہے رات تک آ جائیں یا کل آ جائیں گے۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، جس طریقے سے جو امریکہ تیاری کیا ہے اس کے اوپر، سعودیہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، یہ برابر کرے گا، کیونکہ ہم دیکھنے میں آیا ہے اور تاریخ گواہ ہے، جب بھی یہ لوگ جب تیاری کرے ہیں تو برابر ناجائز ہی صحیح، لیکن اس کو جائز بنانے کے لیے یہ لوگ ہر طرف سے کوشش کرے ہیں۔ اب ساری دنیا امریکہ کے اس فیصلے کے خلاف ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں میں، ترکی ایک ایسا دیش ہے، ناٹو کا ممبر بھی ہے اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہے، رجب طیب اردگان۔ تو اگرچہ جس طریقے سے ترکی نے حمایت کر رہا ہے، سعودیہ کی سپورٹ کر رہا ہے ہر طریقے سے، اب اس کو سارے ناٹو کے دیش کی مخالفت جھیلنی پڑ رہی امریکہ کو۔ لیکن امریکہ، حالانکہ سعودی عرب میں یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو، محمد بن سلمان نے معافی نامہ لکھ کر بھیجا تھا وہاں پر، اور ٹیلی فون بھی کیا، تو ٹیلی فون پہ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جے بائیڈن، یعنی کہ حماقت ہے۔
30واں رخا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، جبکہ اس کی اوقات کیا ہے وہ خود جانتا ہے۔ سعودیہ نے پیٹرول بند کر دیا تو یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی۔ پیٹرول تھوڑے دن سے بند کر دیا، کٹوتی کیا بند بھی نہیں کیا بھائی، اب جتنا ہو سکتا وہ اتنا دے رہا ہے، اب ان کو جتنا چاہیے اتنا نہیں دے سکتا وہ، اس کی ان کی مرضی ہے دینے والوں کی، لینے والوں کی نہیں چلتی کچھ بھی۔ وہ کون سا کیش لینے والے ہیں نو، پہلے کے 16 سال سے نہیں بھرے ہوئے ہیں نو، 16 سال سے لیتے ہوئے آ رہے، 16 سال کا پیسہ باقی ہے، اس کے باوجود حماقہ، ڈرانا، اپنے آپ کو 30واں رخا سمجھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی ظالم کا ظلم چلنے والا نہیں ہے، ہر ظالم کا خاتمہ ہے، اب اس کا خاتمہ بھی جو ہے سب بہت جلد طے ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج جو گرما گرمی دیکھی گئی، آج ترکی کے اور رشیا کے بھی تمام جنگی جہاز جو بمباری کرے تھے یوکرین کے اندر گھس کے جو مارے تھے، اس میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ فوجی سعودیہ پہنچ چکے ہیں رشیا کے، اس کی وجہ امریکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اگرچہ امریکہ ویسی نجیز حرکت کرے گا تو امریکہ کو خود اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وہ بھی کس انداز میں بھگتنا پڑے گا آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، یہ تو میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ ابھی کوئی بھی کمزور نہیں ہے بھائی اس وقت۔ یہ الگ بات ہے، تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی، دوسرا ہاتھ ضروری ہے تھالی کے لیے۔ اب یہ دوسرا ہاتھاں آ چکے ہیں، یہ ہاتھ کو ٹچ کرنے کے لیے کئیوں ہاتھ آ چکے ہیں۔ اور ایک ترکی ایک ایسا ملک ہے، آپ لوگوں کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم اندر سے جانتے ہیں اس کو، نزدیک سے جانتے ہیں ہم اس کو، ترکی کیا حیثیت رکھتا ہے اور ترکی کے پاس کیسی طاقت ہے، یہ ساری چیزیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال اب اس کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے، یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے، اور جو بڑے بڑے باتیں کرا، جو دھمکیاں دیا، وہ دکھانے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے اب ہر حال میں اس کو مارنا ضروری ہوگا، کیونکہ اب اگرچہ یہ نہیں مارتا، اگرچہ تو یہ دنیا سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ پتہ ساری دنیا کو چل جائے گا کہ یہ صرف بات کرنے کا بول بچے نہیں ہے، خالی باتاں کرنا جانتا ہے، نہ کام کا نہ کاج کا ہے، خالی جو ہے سو بس اپنی 30 سال 35 سال پہلے کی طاقت کو دہراتا رہتا ہوں۔ لیکن آج دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور کون سے اس پہ جا چکی ہے، اس کو اچھی طرح علم ہے، جانتے ہوئے بھی نہیں جاننے ویسا کر رہا ہے، جو اس کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری ہے، آپ لوگ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حالات بڑے کشیدہ ہیں، حالات بڑے ڈینجر ہیں۔ تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ حق کا ساتھ دے، انصاف کا ساتھ دے، اور ان ظالموں کا خاتمہ کرے، ان پاپیوں کا خاتمہ کرے۔ اللہ حق کے ساتھ تو ہمیشہ رہتے ہیں، اور جیت تو ہمیشہ سچ کی اور حق کی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حفظکم، اللہ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔